الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ بے حد شفقت کا معاملہ ہے، اور اللہ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور بات صاف ہے کہ جو چیز جو آدمی بناتا ہے تو اس سے محبت ہوا کرتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا وجود دیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات میں بسنے والے انسانوں سے، جانوروں سے اللہ کو محبت ہے. کہ کوئی آدمی جب کوئی چیز بناتا ہے، پھر سامنے والا اس کو پسند کرے یا نہ کرے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی اس کے متعلق کوئی برائی بیان کرے تو اس پر بھی آدمی غصے ہو جاتا ہے کہ یہ میری بنائی ہوئی چیز پر نقد کر رہا ہے، اس پر اس کو غصہ آ جاتا ہے. تو اللہ کو اپنی مخلوق سے بے انتہا کیا ہے بھائی؟ محبت ہے. یہ واقعہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر جب محنت کی، اور محنت کے نتیجے پر بھی وہ ایمان نہ لائے گنے چنے لوگوں کے علاوہ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بددعا فرمائی کہ اللہ اس قوم کو کیا کر دے بھائی؟ ہلاک کر دے، جس کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ نوح کے اندر موجود ہے. خیر، اللہ نے اس بددعا کو قبول فرما لیا، اور اللہ نے عذاب نازل فرمایا. آسمان سے بھی پانی برسا، زمین کے اندر سے بھی پانی نکلا. پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، سوائے وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر سوار تھے، اور اسی سے یہ نسل چلی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ مٹی کے برتن بناؤ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے مٹی کے برتن بنائے. ایک وقت تک بناتے رہے. جب ایک لمبا وقت گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا کہ ان برتنوں کو توڑ دو. کیا کہا؟ ان برتنوں کو توڑ دو. اب ایک فطری چیز ہے کہ انسان پر یہ چیز ناگوار گزرتی ہے کہ ایک آدمی بنائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ اس کو توڑ دو. تو حضرت نوح علیہ السلام پر فطری طور پر یہ ناگوار گزرا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، ہماری پیدا کی ہوئی مخلوق کے بارے میں آپ نے بددعا کی، ہم نے اسے قبول کر لیا، اور ہم نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. ہم نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. ہماری رحمت تو یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کو عذاب دیا جائے، لیکن جس طریقے سے ماں باپ نہیں چاہتے اپنی اولاد کو ڈانٹنا، مارنا، پیٹنا، لیکن مجبور کبھی اولاد اس طریقے سے کر دیتی ہے کہ ماں باپ کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، لیکن ان کی محبت اور ان کی شفقت یہ نہیں چاہتی کہ اولاد پر ہاتھ اٹھائے. اس طریقے سے اللہ کی رحمت کا تقاضا تو یہی تھا کہ قوم نوح کو تباہ و برباد نہ کیا جاتا، لیکن ان کو سزا دینا بھی عبرت کے لیے ضروری تھا. یہاں سبق یہ سکھلانا ہے اس واقعے کے اندر کہ جو آدمی جس چیز کو بناتا ہے اس سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے. تو اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے تو فطری طور پر اللہ کو اپنی مخلوق سے کیا ہے بھائی؟ محبت ہی ہے. اسی لیے میرا آقا و مولا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات اللہ کا ایک کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، اللہ کا کنبہ یعنی پریوار ہے، اور جس طریقے سے ایک آدمی کو اپنی پریوار سے محبت ہوتی ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے کیا ہے بھائی؟ محبت ہے۔ اب یہاں مخلوق کے اندر کوئی قید نہیں ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، اللہ کا غیر مسلم اور مسلم اور اس طریقے سے جانور، پرندے، چرندے سب اللہ کا پریوار، اس لیے اللہ کو اس پورے پریوار سے کیا ہے بھائی؟ محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ قیدیوں کو لایا گیا، اس میں ایک عورت بھی تھی، اور اس عورت کا ایک چھوٹا سا بچہ اسے بچھڑ چکا تھا، اور اسی کی تلاش کے اندر وہ ادھر گھوم رہی تھی، ادھر جا رہی تھی، ادھر جا رہی تھی۔ اتفاقاً اس کا بچہ اسے جب مل گیا تو اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اس عورت نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، تو میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت کیسے اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی جس کی تلاش کے لیے اس طریقے سے گھوم رہی تھی، پھر رہی تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طریقے سے اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے۔ یہ بندوں سے محبت ہے، اللہ اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک صحابی رسول درختوں کی جھوڑ سے گزرے، یعنی جہاں درخت بہت تھے اس کے درمیان میں سے گزر رہے تھے، اس کے قریب میں سے گزر رہے تھے، تو اندر سے بچوں کے یعنی پرندوں کے بچوں کی چہچہانے کی آواز آئی، اور اس درختوں کے اندر داخل ہوئے اور گھونسلے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو اٹھا لیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ وہ صحابی چادر اڑے ہوئے تھے اور اس چھوٹے سے بچے کو اپنے ایک ہاتھ میں رکھ کر اس کو چادر سے چھپا دیا تھا۔ جب اس بچے کو لیا نا اس کے بعد سے اس کی امی یعنی اس پرندے کے بچے کی ماں اس کے سر پر چکر لگا رہی تھی، اور جیسے ہی اس چادر کو ہٹایا تو اس پرندے کی ماں اس ہاتھ کے اوپر آ گئی اور اپنے بچے کو چمٹ گئی، وہاں سے ہٹنے کے لیے دور نہیں ہوئی۔ اسی حالت کے اندر وہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا حال سنا رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہوا، یہ سنا رہا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اپنے بچے کی محبت کے اندر یہ ماں اپنی پرواہ نہیں کر رہی ہے کہ میرا شکار ہو جائے گا، مجھے پکڑ لیا جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ اس بچے کو نیچے رکھ دیا جائے، بچے کو نیچے رکھ دیا گیا، تو امی بھی نیچے آ گئی، پرندے کی ماں بھی کیا ہو گئی؟ نیچے آ گئی، اور اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ بچہ تو اس قابل نہیں تھا کہ اڑ سکے، لیکن ماں اس قابل تھی کہ اڑ سکتی تھی، لیکن بچے کی محبت میں نہ اڑی، بچے کی محبت میں نہ اڑی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ ایک پرندے کی ماں کو اس بچے سے اتنی محبت ہے، اس پر تم تعجب کر رہے ہو؟ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے اس سے بھی کہیں زیادہ محبت ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ محبت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ساری کائنات یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور کنبے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے بھائی؟ محبت ہے۔ اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر انسان کی مادی ضرورتوں کو بھی پورا کیا ہے اور روحانی ضرورتوں کو بھی پورا کیا ہے، دونوں کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ ہاں،
اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں تمہارے لیے مسخر کر دی. مسخر کر دی کا کیا معنی؟ تمہارے لیے کام میں لگا دی کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. ہاں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور بارش کی طرح برسائی اللہ نے اپنی نعمت کو، ظاہری نعمت کو بھی یعنی کہ مادی نعمتوں کو بھی. تمہارے کھانے کا انتظام کیا، تمہارے پہننے کا انتظام کیا، تمہارے پینے کا انتظام کیا، تمہارے رہنے کا انتظام کیا. جتنی مادی ضرورتیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کر دیے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تمہاری مادی اور تمہاری روحانی ضرورتوں کو بھی پورا کیا. اب روحانی ضرورتیں کیا ہے؟ تاکہ تم اس کائنات کے اندر آئے ہو تو تم تمہارے اللہ کو پہچانو، تم تمہارے خالق کو پہچانو، تم تمہارے مالک کو پہچانو. یہ تمہاری روحانی ضرورت ہے. کون سی ضرورت ہے بھائی؟ اور یہ بات صاف ہے کہ مادی ضرورت سے زیادہ روحانی ضرورتیں ہیں. اس لیے اس روحانی ضرورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. کیونکہ اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے، اللہ کس بات سے ناراض ہوتا ہے، یہ بندہ نہیں جان سکتا سوائے انبیاء کے. جب تک انبیاء نہ بتائے وہاں تک نہیں جان سکتا. ارے بھائی، ایک انسان کے سامنے ایک انسان بیٹھا ہے تو وہ انسان سامنے والے کے حالات کو نہیں جان سکتا کہ میری کس بات سے خوش ہے اور کس بات سے ناراض ہے. جب انسان کو نہیں جان سکتا اور پہچان سکتا ہے تو انسان اپنے خالق کو کیسے جانے گا اور کیسے پہچانے گا؟ تو اسی جان اور پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. اسی لیے اسی محبت کا تقاضا ہے. اسی لیے آپ نے روایت سنی ہوئی، غالباً مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میدان محشر کے اندر جو آدمی پیش کیا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت، ہے مشہور روایت، تو نے میری عیادت نہیں فرمائی. تو بندہ کہے گا آپ رب العالمین، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں آدمی بیمار تھا، فلاں بندہ بیمار تھا، لیکن تو نے اس کی بیماری یعنی تیمارداری اور عیادت نہیں کی. اس وقت کیا فرمایا میرے محبوب نے؟ میرے محبوب نے یہ فرمایا کہ اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا، مجھے وہاں پاتا. اس روایت سے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بیمار بندہ ہے لیکن بیماری کی نسبت اللہ اپنی طرف کر رہا ہے کہ میں بیمار ہوں. کس کی طرف کر رہا ہے؟ اللہ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے کہ میں بیمار تھا. اس سے علماء یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے کہ اس کی بیماری کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. محبت کو سمجھانا مقصود ہے. میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ کہے گا آپ تو ساری مخلوق کو کھلانے والے اللہ ہے، آپ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں؟ آپ کو میں کیسے کھلاؤں؟ خلاصہ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ میں آپ کو کیسے کھلا سکتا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، کھانا مانگا، تو نے کھانا، اگر تو کھانا کھلاتا تو آج اس کا اجر و ثواب میرے پاس. اسی طریقے سے آگے بھی روایت ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. خیر وقت جا رہا ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس روایت کو نقل کرنے سے دو مقصد. ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت کتنی، اور دوسرا مقصد جو حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے بیان فرمایا کہ ذرا سوچو، انصاف سے اس بات پر سوچو کہ ایک انسان کی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا راضی ہو جاتے ہیں،
اور اگر مادی ضرورت اس کی پوری نہ کی جائے تو اللہ قیامت کے میدان پر اپنی ناراضگی کا اظہار اس طرح کریں گے. تو ذرا سوچے کہ جو بندے اللہ سے بچھڑے ہوئے ہیں, اللہ سے دور ہے, نمازوں سے غافل ہے, روزے نہیں رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں, حج فرض ہو چکا ہے لیکن حج نہیں کر رہے ہیں, اگر ان پر محنت کر کر اللہ کی ذات سے جوڑا جائے گا تو اللہ کتنا خوش ہوگا. ایک بچھڑے ہوئے بندے کو اللہ کی ذات سے جوڑ دینا, مسجد کے اندر لا دینا, زکاتوں پر کھڑا کر دینا, حج کے فرائض کے انجام دینے پر آمادہ کر دینا, روزے رکھنے پر معمور کر دینا, یعنی روزے رکھنے والا بنا دینا. اس پر محنت جب کوئی بندہ کرتا ہے اور اس کو اللہ کی ذات سے جوڑ دیتا ہے, یہ اس کی روحانی ضرورت تھی, کیونکہ مادی ضرورت سے زیادہ روحانی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر خوش ہو گئے. اسی لیے غزوہ خیبر کے موقع پر جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ فرمایا, کل میں ایک ایسے آدمی کو اس جھنڈے کو دوں گا کہ جس کی وجہ سے قلعہ فتح ہو جائے گا. لیکن اللہ کے محبوب نے وہاں ایک کلمہ کہا تھا, وہ کہا تھا کہ اس آدمی سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور وہ آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. پوری رات صحابہ میں تذکرہ ہوتا رہا, صبح جھنڈا کس کو ملے گا, صبح جھنڈا کس کو ملے گا, یہاں تک کہ صبح ہوئی تو بڑے بڑے صحابہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ کہیں نگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر پڑ جائے اور جھنڈا ہمیں نصیب ہو جائے. ارے جلیل القدر صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مجھے میری زندگی کے اندر کبھی بھی سرداری حاصل کرنے کا شوق اور خیال نہیں گزرا, لیکن اس رات گزرا ہے, اس رات گزرا ہے کہ مجھے سردار بنا دیا جائے. اس رات گزرا. کیوں گزرا؟ اس بنا پر کہ محبوب نے کلمہ کہا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. پتا چلا کہ جس آدمی کو جھنڈا ملے گا اس سے اللہ اور اس کا رسول کیا کر رہا ہے, محبت کر رہا ہے. تو میرے دل میں بھی خواہش ہوئی کاش کہ جھنڈا اور سرداری مجھے نصیب ہو جائے. صبح ہوئی, صحابہ جلیل القدر موجود ہے, لیکن اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا, حضرت علی کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ تو اپنے خیمے میں ہے. کیوں؟ آنکھوں میں درد ہے, اس لیے فرمایا بلایا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے. میرے محبوب نے لعاب آنکھ میں لگا دیا, آنکھ شفا ہو, آنکھ کے اندر کیا ہو گئی, شفا ہو گئی. حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی آنکھ دکھی نہیں ہے. لیکن اس واقعے کو سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جب جھنڈا دیا گیا نا تو حضرت علی نے فرمایا کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جا کر حملہ کر دوں؟ تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا, نہیں, پہلے ایمان و اسلام کی دعوت دو. اور ایک کلمہ کہا, اے علی اگر تیری وجہ سے ایک آدمی ہدایت پر آ گیا تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. کیا کہا؟ ایک آدمی ہدایت پر آ گیا تو سرخ اونٹوں سے بہتر, کیونکہ اس زمانے میں سرخ اونٹوں کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی, یعنی دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے. تو پتا چلا کسی کی روحانیت کو سنوارنے کے اگر کوئی آدمی محنت کر رہا ہے تو یہ محنت سب سے اعلیٰ محنت ہے, یہ محنت سب سے اعلیٰ محنت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کو اپنے بندوں سے, اپنی مخلوق سے محبت ہے, اور اسی محبت کی وجہ سے اللہ نے ان کی مادی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کے سارے اسباب پیدا فرمائے اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بھی سارے اسباب پیدا فرمائے. لیکن اسی روایت, آپ آئیے آگے, مسلم شریف کی روایت کیا ہے جس کا خلاصہ کلام, وقت جا رہا ہے کچھ منٹ ہے تو اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی ایمان والے کی چھوٹی سی تکلیف کو, معمولی سی تکلیف کو, قربتاً, علماء جانتے ہیں تنوین کبھی تحقیر کے لیے آتی ہے, کبھی تعظیم کے لیے آتی ہے, کبھی تحقیر کے لیے آتی ہے, کبھی تعظیم کے لیے آتی ہے, اس کے علاوہ بھی معنوں کے لیے آتی ہے, لیکن یہاں تنوین تحقیر کے معنی میں ہے. اور تحقیر کے معنی کا مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کی معمولی سی تکلیف کو دور کر دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں اس کی بڑی تکلیف کو دور فرما لے گا. یہ کیوں کیا؟
ذرا اندازہ لگائیں، اس لیے کہ ساری کائنات اللہ کا جب کنبہ ہے تو پھر اسی روایت میں آگے ایک جملہ بھی یہ ہے کہ جو اللہ کی کائنات سے محبت کرے گا، اللہ کی مخلوق سے محبت کرے گا، تو اللہ بھی اس سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ اور بات صاف ہے، اگر کوئی آدمی تمہارے بیٹوں سے محبت کرے اور اس کا خیال رکھے تو اس آدمی کی محبت تمہارے دل میں آئے گی کہ نہیں آئے کہ میری اولاد کا خیال رکھ رہا ہے نا؟ تو اسی طریقے سے جب ایک آدمی جو اللہ کا کنبہ ہے اس کا خیال رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے کیا کرتے ہیں بھائی؟ محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب وہ قیامت کا میدان کہ جس کے اندر نہ بھائی بھائی کا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، نہ اماں جواب دیں گے نہ ابا جواب دیں گے، کوئی جواب نہیں دے گا۔ اس وقت بندے کو اس کی نجات کے لیے دنیا میں کسی کی معمولی تکلیف کو دور کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کو نجات کا سامان بنا دے، تو کتنی بڑی بات ہے نا؟ تو یہ اصل چیز ہے کہ ہم مخلوق سے محبت کرنے والے بنے، ان کی مدد کرنے والے۔ مسلم شریف کی روایت میں آگے کا جملہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی کی تنگ دستی کے اندر آسانی کر دے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی آسانی فرما دے گا۔ اب اس کے کئی مطلب علماء نے بیان فرمایا، کوئی معاشی اعتبار سے پریشان ہے، آپ نے اس کا تعاون کر دیا، کوئی قرضے میں ہے، آپ نے اس کا تعاون کر دیا، یا کوئی قرضہ آپ سے لے گیا ہے، آپ نے اس کو مہلت دے دی، اس کی مہلت کو بڑھا دیا، یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ آپ نے اس پر آسانی کر دی، صرف اسی نیت سے کہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کیا فرما دیں گے؟ آسانی۔ اور ایک روایت، اسی روایت میں آگے کا جملہ ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اور یہ روایت بخاری کی ہے، یہ روایت مسلم شریف کی ہے، ہاں کوئی ضعیف روایت نہیں نکل کر رہا ہوں، بخاری کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو کیا کرے گا بھائی؟ چھپائے گا۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے، ابو داؤد شریف کی روایت یہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے عیب کو تلاش کرنے کے لیے جاسوسی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور جاسوسی کی منع تو قرآن میں، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، کسی کے پیچھے اس طریقے سے نہ پڑ جاؤ کہ اس کے عیبوں کو تلاش کرتے پھرو، اس کے مائنس پوائنٹ کو نوٹ کرتے پھرو۔ کیا وعید پتہ ہے؟ فرمایا کہ جو آدمی کسی کی جاسوسی کرے گا، کسی کے عیب کو تلاش کرنے کے لیے پھرتا رہے گا، اس کے پیچھے لگا رہے گا، ابو داؤد شریف کی روایت کا خلاصہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوگا اور اللہ اس کو رسوا و ذلیل کر دیں گے۔ وہ دوسرے کے عیبوں کو تلاش کر رہا ہے، اللہ اس کو گھر بیٹھا ہوا ہے وہاں ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ ابو داؤد شریف کی روایت کا خلاصہ ہے۔ لیکن یہاں کیا روایت ہے؟ اس روایت کا جملہ ہے کہ جو کسی ایمان والے کے عیب کو چھپائے گا، مطلب کیا ہوا کہ آپ کسی کی جاسوسی کرنے کے لیے نہیں گئے، لیکن آپ کے سامنے خود ہی کسی کا عیب آ گیا کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، تو فرمایا کہ تمہارے پاس آ گیا ہے اس کا عیب تو اس کو چھپاؤ، اب اس کو سب میں گھماتے مت پھرو، سب میں ظاہر کرتے مت پھرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ حواریوں، آپ سفر میں ہو اور آپ کے ساتھی رات کو سویا ہوا ہو اور ہوا کا ایک جھونکا آ جائے اور اس کا سطر کا کچھ حصہ کھل جائے، چادر ہٹ جائے، اس سطر کا کچھ حصہ کھل جائے، تو تم کیا کرو گے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ ہم چادر کو اچھی طریقے سے کر دیں گے، اس کے سطر کو چھپا دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز تم ایسا نہیں کرو گے، تم زیادہ سطر کھول دو گے۔ کیا کہا؟ تم اور زیادہ سطر کھول دو گے۔ تو حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا او نبی اللہ، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ہمارے ساتھی کے سطر کو اور کھول دیں؟ چھپانے کی بات ہے۔ تو یہی ہوتا ہے جب کسی کا عیب تمہارے سامنے آتا ہے تو تم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہو، اس کو اور ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہو، ہے نا؟ تو یہ ہے کہ جب کسی اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے تو جو آدمی اپنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کے عیبوں کو چھپائے گا
اس کی مصیبتوں میں اس کی تکلیفوں کو آسانی کر دے گا اور اس کے لیے آسانی کی راہیں کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا. آخری جملہ پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں. اسی روایت میں آخری جملہ اور ہے. کیا فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کی مدد میں رہتا ہے وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے. اب اس جملے کو سمجھیے. آسان ایک مثال دے رہا ہوں, یہ بہت آسان ہے اور یہ کام کرنے جیسا ہے. کہ ہوتا ایسا ہے کہ انسان خود بڑے حالات میں ہوتا ہے, بڑی مصیبت میں مبتلا. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو لاکھوں کے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. اب اس کے پاس کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ اپنے قرض سے نکلے, کیونکہ اس کے پاس امکانات ہی نہیں ہے, اسباب بھی نہیں ہے کہ اتنے بڑے قرض سے وہ نکل جائے. یہ تو مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ دوسرا جو قرض میں ڈوبا ہوا ہو, مثال کے طور پر 1 کروڑ کے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو کوئی 1000 کے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, تو 1000 کے قرضے میں ڈوبا ہوئے کی مدد کرے. کیا کرے؟ اس کو نکالے اس قرضے سے. فائدہ کیا ہوگا؟ بخاری اور مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ ہے کہ جو آدمی اپنے سے کمتر حالات میں ڈوبے ہوئے کو نکالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گے اور اس کو ایسے بڑے حالات سے, کیونکہ بڑے حالات سے نکلنے میں اس کے پاس آپشن نہیں ہے اور وہ نکل سکتا نہیں ہے, لیکن اس کے پاس اتنی طاقت اور قدرت ہے کہ جو معمولی حالات میں ہے اس کو نکال سکتا ہے. اس کو نکالے تو اس کے صدقے میں اللہ اس کی مدد فرمائے گا اور اس کو ان بڑے حالات سے کیا فرما دے گا؟ نجات فرما دے گا. تو یہ ساری چیزیں جو اور یہ روایت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی, خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ انسان اچھا سلوک کرے, ان کا خیال رکھے. تو جانور کا یا انسان ہو, دونوں کے ذریعے. بخاری شریف میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی گزر رہا تھا جنگل سے اور اس کو شدت پیاس نے پریشان کر دیا. کنواں نظر آیا, نہ رسی ہے نہ ڈول ہے, تو وہ خود بخود اترا. یعنی کہ اس وقت اترنے کے کنویں کے اندر کھانے ہوا کرتے, تو کھانا پکڑ پکڑ کر نیچے اترا, پانی سے اپنی پیاس کو بجھایا. باہر نکلا تو کتا تڑپ رہا ہے, لیکن اب کتے کو پانی کس طریقے سے پلائے؟ کتے کو پانی کس طریقے سے پلائے؟ تو اس نے سوچا کہ خود پھر واپس نیچے اترا اور چمڑے کا موزہ تھا, اس چمڑے کے موزے میں پانی کو بھرا اس نے, اور پانی کے بھرنے کے بعد اب اوپر کیسے لائے؟ کیونکہ ہاتھوں سے تو چڑھنا تھا, تو اپنے منہ کے اندر پکڑ کر لایا اور باہر آ کر کتے کی پیاس کو بجھایا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, اس عمل پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی, اس عمل پر. اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے کسی بھی عمل کو چھوٹا عمل نہ سمجھا جائے. کبھی اللہ چھوٹے عمل پر انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں. جب میرے محبوب نے یہ واقعہ صحابہ کے سامنے بیان فرمایا تو صحابہ نے پوچھا, اللہ کے محبوب جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے پر اللہ مغفرت فرما دے؟ تو کہ جی ہاں, کیونکہ یہ اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا پریوار ہے. تو شدت سے گرمی گر رہی ہے, پانی کی تنگیاں بھی ہے کسی کسی جگہ پر. سمجھ میں آئی بات؟ ہم سے جتنا ہو سکے مخلوق کا خیال رکھے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.